اور اسی میں نے ان کو کہا کہ اشرف علی رسول اللہ والی بات کی جاتی ہے. وہ خود جو صاحب تھے وہ یعنی ان کا جو گھرانہ تھا بیک گراؤنڈ وہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ بات تو میں آپ کی مانتا ہوں کہ دیوبندی اشرف علی رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے اور نہ یہ ان کی تعلیم ہے نہ میں نے کہیں یہ سنا ہے. اب میں آپ کو تھوڑی سی مختصر الفاظ میں اس کی وضاحت بتاتا ہوں, آپ پھر خود فیصلہ کر لیجئے گا. ایک خواب کا واقعہ ہے جو الامداد رسالے کے اندر چھپا ہے, اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی کا اصلاحی تعلق تھا, اور وہ ایک دن سویا, رات کو اس کو خواب آیا کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ, آگے وہ محمد الرسول اللہ پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کی زبان پر یہ نہیں آ رہا خواب میں, تو وہ اشرف علی رسول اللہ پڑھتا جا رہا ہے. اب وہ پریشان ہے کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور خواب کے اندر پریشان ہے کہ بھائی یہ میں کلمہ پڑھنا چاہ رہا ہوں, یہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے, یہ تو کفری جملہ ہے, یہ تو جائز ہی نہیں ہے بولنا. اچھا جیسے آدمی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بہت ہی کوئی ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے, ایک دم آدمی ہڑبڑا کے اٹھ جاتا ہے کہ یار کیا ہو گیا, وہ اسی طرح ہڑبڑا کے اٹھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. خواب میں تو آدمی کو نہیں پتا ہوتا نا کہ یہ خواب ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں درود پڑھنا چاہ رہا ہوں, تو درود میں اللہم صلی علی محمد, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کے نام کی جگہ میرے نام پہ اشرف علی آ رہا ہے. اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی. اب وہ پریشانی کے عالم میں آیا حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ حضرت میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے. اب پہلی بات یہ ہے کہ وہ مرید جو پریشان ہو کر حضرت تھانوی کے پاس آیا ہے, تو اگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کو یہی کلمہ پڑھا رہے تھے یا انہوں نے یہی کہا تھا کہ جناب یہ کلمہ تم نے پڑھنا ہے, تو وہ مرید پریشان ہو کے آتا ہے یا خوشخبری سناتا کہ حضرت میں تو مرید کامل پہنچا ہوا مرید ہوں, اس لیے کہ میں تو خواب میں بھی یہ پڑھ رہا ہوں اور جب جاگ جاتا ہوں تب بھی یہ پڑھ رہا ہوں. جب انسان خواب سے جاگتا ہے نا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواب سے جاگنے کے کوئی 10 سیکنڈ 15-20 سیکنڈ آدمی اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے خصوصاً جب اس طرح کا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھے, آدمی کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ میں واقعتاً خواب دیکھ رہا تھا, یہ واقعی میں کوئی ایسا مسئلہ تھا یا یہ کچھ ہوا ہے میرے ساتھ. اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ آدمی آیا پریشان ہو کر, اس کا حضرت تھانوی کے پاس پریشان ہو کر آنا اور اپنی پریشانی کا اظہار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بھائی وہ پریشان تھا کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں, یہ ناجائز ہے اس طرح کرنا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے یہ فرمایا جواب میں کہ بھائی اس خواب کی تعبیر یہ ہے, اس میں تمہارے لیے تسلی ہے کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالی متبع سنت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہ خواب کی تعبیر بتائی کہ تم اس سے پریشان نہ ہو, یہ تمہارے لیے ایک اچھا شگون ہے, اس خواب کی تعبیر بہت اچھی ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیوں فرمایا کہ بھائی یہ تمہارے لیے اچھی دلیل ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم متبع سنت پیر کے مرید ہو. بھائی خواب میں جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کی تعبیر وہی ہو جو آپ کو خواب میں نظر آ رہی ہوتی ہے. کبھی آپ کو خواب میں کوئی بری چیز نظر آتی ہے, اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے. کبھی آپ کو خواب میں کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے, اس کی تعبیر بری ہوتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر آپ دیکھیں کسی شخص کو کہ اس خواب میں دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں, زنجیر ڈلی ہوئی اس کے پاؤں میں, تو عام آدمی تو یہی سمجھے گا نا کہ یار پاؤں میں میری بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں, پتہ نہیں میں گرفتار ہونے والا ہوں, مجھ پہ کوئی چھاپا پڑنے والا ہے, مجھ پہ کوئی اٹیک کیا ہونے والا ہے, میرا رزق بند ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیڑیوں کو پسند کرتا ہوں اس لیے کہ پاؤں میں بیڑیاں دیکھنا دین پر ثابت قدمی کی دلیل ہے. یعنی اگر کوئی خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں تو یہ اچھا خواب ہے اور یہ دلیل ہے کہ یہ دین پر ثابت قدم رہے گا. اور حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ گردن کے توق کو میں برا سمجھتا ہوں, کہ گردن میں اگر توق پڑا ہوا ہے خواب میں تو اس کو میں اچھا نہیں سمجھتا. اب اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ مجھے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تو اچھا خواب تو نہیں ہے, لیکن تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہے. اب دیکھیں خواب میں اگر اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا ہے تو خواب میں اشرف علی رسول اللہ پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آدمی مشرک ہو گیا. بھائی خواب کی چیزوں پر آپ وہ احکام کیسے لاگو کر رہے ہیں جو جاگنے کے احکام ہیں, یا جاگنے کے بعد بھی اس پوزیشن میں انسان نے جو باتیں کی ہیں اس کی زبان سے نکلی ہیں جب آدمی اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا, یا یہ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد یا اس سے پہلے یا کہیں لکھا ہو کہ بھائی یہ کلمہ پڑھا کرو یا یہ کیا کرو. تو اب آپ نے یہ ساری چیزیں سن لی, آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں, ہم بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں, آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا بڑا مانتے ہیں, ہم ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں, اپنا بڑا مانتے ہیں. کیا آپ نے کبھی زندگی میں کسی آدمی سے یہ کلمہ پڑھتے ہوئے سنا ہے؟
بھائی نہیں سنا تو اس کا مطلب ہمارے بزرگوں نے یہ کلمہ نہیں پڑھا ہے، یہ چیز نہیں بتائی، خواب تھا، ایک تعبیر بتا دی، اس تعبیر کو لے کر بات کا بتنگڑ بنا دیے کہ جناب یہ ساری چیزیں، تو یہ اس کی ساری حقیقت ہے۔